أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ لامحدود مرتبہ درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک پاکستان کو، مملکت خدا داد پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا مرکز اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. عزیزان گرامی قدر، آج 25 دسمبر ہے. ہم پاکستانیوں کے لیے ایک عظیم محسن جن کی شب و روز کی محنت اور کوشش سے ہمیں یہ آزاد وطن نصیب ہوا، فادر آف دا نیشن یعنی بابا قوم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے. اس موقع پر بابا قوم کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جناب اللہ کی بارگاہ
بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، 25 دسمبر کا دن ہم پاکستانی اس حیثیت سے مناتے ہیں اور ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر یہ دن ایک اور حیثیت سے بھی منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی اور کرسچن اس دن کو اپنے عقیدے کے مطابق مناتے ہیں، بڑا دن کہہ کر کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ان کا عقیدہ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں یکسر مختلف ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات اور قرآن مقدس کی واضح آیات بینات موجود ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش، آپ کے حالات اور آپ کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے یا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے۔ دنیا کے عیسائی آج کرسمس منا رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھی ان کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کسی غیر مذہب جو مشرکین ہیں مسلمان نہیں، کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں، لیکن آج کے موجودہ عیسائی اپنی اس کتاب کے عقائد سے بھی منحرف ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ ان میں سے کچھ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک خدا، ایک مریم سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت عیسیٰ۔ اور آج کے دن کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے اور اس دن کو وہ اس حیثیت سے مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا نے بیٹے کو جنا، جو میری کرسمس کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ملتا، اور بحیثیت مسلمان ہمیں نہ ان کے تہواروں میں شریک ہونے کی اجازت ہے، نہ ان کے تہواروں کی مبارکباد دینے کی ہمیں اجازت ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ سراسر اسلام اور قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہم میں سے بعض بھولے انسان، بھولے مسلمان اور کچھ سیاستدان بھی جو اپنی سیاست کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے ان کے ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام جو ہے اور پاکستان بھی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق ان کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے کی تشہیر نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم میں سے مسلمان جو ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان تہواروں میں،
وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ان جیسا طریقہ کار اپناتے ہیں، جس طرح وہ خوشی منا رہتے ہیں اسی حیثیت سے وہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کا طریقہ اپناتا ہے، فرمایا وہ ان میں سے ہی ہے، یعنی ان کا اسلام کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ان جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے عقائد پر قائم رہنا ضروری ہے، اپنے عقائد کو ماننا ضروری ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے یا محبوب کا فرمان بتاتا ہے۔ تو عیسائیوں کا کوئی تہوار ہو، ہندوؤں کا کوئی تہوار ہو، یہودیوں کا کوئی تہوار ہو، مسلمانوں کو نہ ان میں جانے کی اجازت ہے، نہ ان کی مبارکباد دینے کی اجازت ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ان سے مختلف ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محبوب کے امتی اور غلام ہیں۔ تو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کو اللہ کا سچا رسول ماننا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ بحیثیت مسلمان 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی بنیاد میں ہے ان سب کو ماننا کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، اللہ کے سارے نبی پر حق ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ تو ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اپنے عقائد کے اعتبار سے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، محبوب کے فرمان کے مطابق ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اپنے نظریے سے، جو ان کا نظریہ وہ انجیل سے بھی مختلف ہو چکا ہے، وہ اپنی کتاب سے بھی منحرف ہو چکے ہیں، اپنی کتاب میں بھی وہ اب کتاب ان کی ویسی نہیں جیسی اللہ نے انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرآن نے بیان فرمایا، جو آیہ کریمہ خطبہ میں ہم پڑھی، کہ اللہ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ فرمایا جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے 3 پارے میں، کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں ایک دعا کی اور ایک سوال کیا، جب ایک بستی سے گزرے اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، اس کے نشانات مٹ چکے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور سوال کیا کہ اے مالک تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ان پر 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی۔ 100 سال حوادث زمانہ گزرتے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو جب 100 سال کے بعد وہ اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا جائے اور 100 سال کے بعد دوبارہ ہو جائے؟ یہ عزیر کوئی عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی ان کے اس بات کو دیکھ کر یہودیوں نے ان کو بیٹا اللہ کا کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، قانون قدرت ہے کہ جو بچہ بھی دنیا کے اندر آتا ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے آتا ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی ایسے ہی ہے جس میں حضرت آدم کی پیدائش ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں ایسی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا ہو جا، تو حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کی تخلیق بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو جب یہ بات حضرت عیسیٰ کی قوم نے دیکھی کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ کا چونکہ باپ کوئی نہیں، یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کے عیسائی بھی اسی بات پر آج کا دن مناتے ہیں، میری کرسمس، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنا کر بھیجا۔ تو اس انداز سے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ اس سے ہٹ کے ہے، اس سے مختلف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے کہ جو اکیلا ہے، جو قرآن نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، وہ واحد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ سے عیسائیوں کے اس تہوار کے اندر شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ رضامندی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی غیر مذاہب ہیں، اسلام ان کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ اپنی مذہبی عبادات کریں، مذہبی رسومات کریں اپنی چار دیواری کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر، لیکن مسلمانوں کو ان کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ جو ان کے اندر شامل ہوتا ہے وہ پھر وہ ان کے عقیدے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بچہ ٹھیک ہے، بڑا بچہ تو نماز ہوگی پچھلی صف سے جائے گا نا، صف بیچ نہیں کھڑا ہو سکتا نا، کون کھڑے گا؟ نہیں کچھ کھڑے نہیں تو لے جا سمجھاؤ کہ چلو بے سمجھ بچہ جڑا کیوں مسجد میں چلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
انہوں کو جنہوں نے خیر نہ انہوں نے تو نہیں مسئلہ ہے کو بچا کیتا ہے نہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بس خاموشی کر خطبہ دے رہے ہیں مطلب ہے کہ تسی اوتھے لے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، اور رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کا ذکر، ان کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں بیان فرمایا آپ کی پیدائش کے حوالے سے، کہ جب آپ کی نانی اور نانا حضرت عیسیٰ کے یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والدین حضرت عمران اور حضرت حنہ، ان کی اولاد نہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک ہمیں جو اولاد تو عطا فرمائے گا ہم اس کو تیرے رستے میں وقف کر دیں گے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو حضرت مریم عطا فرمائی، اور حضرت مریم کی جب پیدائش ہوئی تو اپنے اس اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق، منت کے مطابق حضرت مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ اس وقت حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہیں، ان کی زیر کفالت آپ ان کو ایک کمرے میں بند رکھ دے، کیونکہ وہاں سارے مرد حضرات تھے، تو یہ اکیلی خاتون تھی، تو ان کو ایک کمرے میں حضرت مریم رہتی، باہر سے دروازہ بند ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس پاک باز خاتون کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اپنی نشانی کا مرکز و محور بنانے کے لیے چنا، اور اس بند کمرے کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے بغیر موسم کے پھل جو ہیں وہ ان کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا آپ کی بھی اولاد نہ تھی، جب دیکھا کہ اس مقام پر بغیر موسم کے پھل آتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کی حضرت زکریا کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم اللہ کے جہاں نیک بندے قیام پذیر ہوتے ہیں وہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ دعا تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، سوال کرنا، مانگنا یہ صرف اللہ سے ہے۔ تو نیک لوگوں کا جو مقام ہوتا ہے، جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کی سنت ہے۔ تو حضرت یحییٰ اللہ نے زکریا کو عطا فرمائے، تو حضرت مریم علی نبینا، حضرت مریم علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا، حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے ان کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کروں، ہبہ کروں۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، قرآن کے الفاظ میں حضرت جبریل نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ بیٹے دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے دونوں چیزیں عطا کرے، جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ لیکن وہ حضرت جبریل جو آ کر کہہ رہے ہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں بیٹا عطا کروں
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو یہ کمال عطا فرما کر بھیجا، دیتا رب ہے لیکن ذریعہ حضرت جبریل بنے اس وقت۔ تو قصہ مختصر آپ نے حضرت مریم نے یہ کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا کہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا، آپ باہر تشریف لے گئی، تو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو اب بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی، یہ التجا کی کہ مولا میں اب جب اس بچے کو جو میرے پاس بغیر شادی کے بغیر نکاح کے جب میں بچہ لے کر اپنی قوم میں جاؤں گی تو اس وقت میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک فرمایا مریم تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، جب میرے پاک بندوں پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے میں رب خود اس کے جواب کا اہتمام کرتا ہوں۔ فرمایا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، تو جب کوئی سوال کرے، جب کوئی پوچھے تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر آئیں، اور آ کر جب قوم نے دیکھا کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی لیکن بغیر شادی کے بچہ گود میں ہے، تو قوم کہنے لگی کہ اے مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ ایسا تھا، یعنی انگلی اٹھانا شروع کر دی کردار پر۔ آپ زبان سے چپ رہیں اور اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، میں مریم کیسی باتیں کرتی ہو، کبھی گود والا بچہ بھی بولا ہے، جس نے کبھی گود والے بچے نے بھی کلام کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی عمر 1 دن یا 1.5 دن چند ساعتیں عمر مبارک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا، اور کلام بھی کیا کیا؟ فرمایا قال انی عبد اللہ، فرمایا میری ماں کے کردار پر انگلی اٹھانے والوں میں کوئی عام بچہ نہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے کلام میں، پہلے الفاظ میں حضرت عیسیٰ نے عیسائیوں کے اس قول کو رد کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں، انی عبد اللہ، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور مجھے کتاب دے کر مبعوث کیا ہے۔ تو قرآن کے بیان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق نبی جس حال میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ 1 دن کی عمر میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو کچھ لوگ آج ہمیں یہ عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ نہیں، نبی جہاں عالم ارواح سے لے کر اپنی جو جسمانی تخلیق کے جس مرحلے میں بھی ہوں، وہ اس وقت بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکمل الحاکمین نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو چنا، ان کو نبوت عطا فرما دی۔ تو اعلان جو ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اپنی نبوت کا اعلان کرنا پڑا 1 دن کی عمر کے اندر، اللہ کے حکم سے اس وقت اعلان کیا۔
اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان فرمایا 40 برس کی عمر کے اندر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے. نہیں، وہ نبی پہلے سے تھے، اعلان 40 برس کی عمر میں کیا. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی. کائنات کی تخلیق نہیں تھی ہوئی، کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، کائنات کا وجود نہیں تھا. اس وقت بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احادیث میں کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. فرمایا حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے. نبی عالم ارواح سے لے کر نبوت سے سرفراز ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان اس وقت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جن میں یہ مرزائی بھی شامل ہیں، قادیانی بھی، کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں. ان کی وہ مرزے نے کہا کہ قبر بھی فلاں جگہ پہ موجود ہے. وہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ، قادیانیوں کا یہ عقیدہ، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا اور پھر 3 دن کے بعد دوبارہ ان کو پھر زندہ کیا گیا. لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا اور مسلمانوں کا یہ قرآن کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معززین انبیاء کرام میں، اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں. اور دوسرا جو قرآن کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. فرمایا انہوں نے اہتمام تو کیا حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھانے کا یہودیوں نے، لیکن اللہ نے وہ جو ان کو پکڑوانے کے لیے آیا تھا ان کا حواری، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کے مطابق کر دی، اس کی آواز کو ویسا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ کو وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر موجود ہے. آپ کو پھانسی نہیں دی گئی، آپ کو سولی نہیں چڑھایا گیا، آپ کو قتل نہیں کیا گیا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، جب قیامت نزدیک ہوگی تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے، لیکن اب نبی کی حیثیت سے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو نبی زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اب جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے. یعنی وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے غلام کی حیثیت سے آئیں گے. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے وہ مرزائی اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے نہیں اندر آئے گا،
آپ آخری نبی ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں، تو جب ان کے آنے سے آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اگر مرزا آ جائے تو پھر آپ کے خاتم النبیین میں کیسا فرق پڑے گا؟ تو اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی بن کر دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو مرزے نے، اس قادیانی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ میں ان کا عکس بن کر آیا ہوں، ان کا ذل بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے تو وہ اپنی نبوت لے کر نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کی شریعت لے کر دنیا کے اندر آئیں گے، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ ہمارا مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، آپ کے پیدائش کے حوالے سے اور آپ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے حوالے سے، یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا۔ جبکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ اس سے مختلف ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو وہ کچھ ان میں سے حضرت عیسیٰ کو خدا، جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی کہتے ہیں۔ لہذا کسی بھی غیر مذہب کے تہوار میں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، ان کی کرسمس ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو، کوئی بھی جو ان کا مذہبی اجتماع ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو شریک ہونے کی، ان کی مبارکباد دینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو کسی غیر قوم کی، دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تو صرف مشابہت اختیار کرنے پر یہ وعید ہے کہ جو ان کی اس عبادت میں، اس رسم میں، اس خوشی میں شامل ہوتا ہے، وہ صرف مشابہت نہیں، وہ شریک ہو جاتا ہے، وہ ان کے اس عقیدے میں، ان کے اس تہوار میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف ہے یہ بات۔ لہذا عیسائی ہیں اس ملک کے اندر، وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی رسومات، عبادات کرنے کی ان کو اجازت ہے، وہ اپنی رسومات کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، اپنے عقائد کی نشر و اشاعت نہیں کرتے، خود وہ کر سکتے، وہ خود کرے، لیکن مسلمانوں کو بھی ان کے اندر شریک ہونے، شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید اور اپنے عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔